السلام علیکم ناظرین، میز کاٹیج 19ویں صدی کا ایک ورثے میں درج ہاؤس میوزیم ہے جو 20 ماورا اسٹریٹ، کنگسٹن، سٹی آف لاگن، کوئنزلینڈ، آسٹریلیا میں واقع ہے۔ اصل میں اسے خوشگوار جگہ بھی کہا جاتا ہے۔ جان اور ایملی میز اور ان کے 2 چھوٹے بچے جوشا اور روتھ 21 جولائی 1871 کو انڈس نامی بحری جہاز پر سوار ہو کر انگلینڈ سے برسبن پہنچے۔ 27 جون 1873 کو جان نے اس علاقے میں 321 ایکڑ اراضی حاصل کی جو بعد میں کنگسٹن بن گئی۔ اس وقت اسے صرف اسکریبی کریک کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کوئنزلینڈ میں آباد ہونے کے بعد جان اور ایملی کے مزید 5 بچے تھے: ریچل، میری میٹلڈا، جوسیا، لینارڈ اینڈ ایڈتھ۔ خاندانی کہانیوں کے مطابق میز نے اپنی آمدنی لکڑی کی فروخت سے حاصل کی۔ جب انہوں نے زمین صاف کی، انہوں نے ایک سلیب ہٹ بنایا، پھلوں کے درخت، اناناس اور انگور لگائے اور شہد کی مکھیاں پالی، اور انہوں نے اپنی پیداوار برسبن میں فروخت کی۔ 1887 تک میز خوشحال ہو گئے تھے اور ہنس کی لکڑی کا ایک نیا گھر بنایا تھا۔ انہوں نے اسے خوشگوار جگہ کہا اور یہ آج بھی میز کاٹیج کے نام سے زندہ ہے۔ سلیب جھونپڑی میز کا اصل گھر تھا۔ زیادہ تر سلیب بڑے لوگوں کے بیرونی لکڑیوں سے کاٹے گئے تھے۔ وہ جھونپڑی کی طرف کی دیواروں کے لیے سلیب بنانے کے لیے اناج کے ساتھ لکڑیوں میں دھاتی پٹیاں چلا کر لاگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اصل چھت چھال سے بنی تھی اور بعد میں اسے لکڑی کی شینگلز سے بدل دیا گیا۔ جب گھر 1887 میں مکمل ہوا تو خاندان منتقل ہو گیا اور جھونپڑی ایک چھوٹی گاڑی اور بہت بعد میں کار کے لیے پناہ گاہ بن گئی۔ سلیب کی جھونپڑی بہترین کاریگری کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ لین روہل جوشیا میز کے پوتے یاد کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر کے 60 سال بعد بھی یہ جھونپڑی بالکل ٹھیک تھی۔ میز کاٹیج میں 1880 سے 1930 کی دہائی تک کا اصل خاندانی فرنیچر ہے۔ جان اور ایملی کا سب سے بڑا زندہ بچ جانے والا بیٹا جوشیا 1972 تک اس کاٹیج میں رہتا تھا۔ اندرونی کمرے ہمارے لیے چھوٹے اور مشکل سے آراستہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن میز خاندان کا خیال تھا کہ یہ اوست سے بہتر گھر ہے۔ کاٹیج میں 2 بیڈ روم، ایک بیٹھنے کا کمرہ، ایک باقاعدہ کھانے کا کمرہ، ایک سلیپ آؤٹ اور ایک باورچی خانہ ہے۔ باتھ روم فی الحال عوام کے لیے قابل رسائی نہیں ہے۔ جب جوشیا اور ڈیزی میز کاٹیج میں رہتے تھے، کھانے کا کمرہ وہ جگہ تھی جہاں خاندان اتوار کے کھانے کے لیے ملتے تھے۔ ایان روہل نے بہت سے خاندانی گانوں کو یاد کیا۔ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی عدم موجودگی میں گانا ہی گھر کی موسیقی کی تفریح کا واحد ذریعہ تھا۔ باورچی خانہ باقی کاٹیج سے الگ تھا۔ اس سے پوری عمارت کو تباہ کرنے کے لیے آگ لگنے کا امکان محدود ہو گیا۔ باورچی خانہ خاندان کی روزمرہ کی زندگی کا اصل مرکز تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ڈیزی اپنے دور کی زیادہ تر خواتین کی طرح اپنا زیادہ تر وقت گزارتی تھی۔ کچن میں وہ خود مکھن، جام اور بوتل بند پھل بناتی۔ اس نے آف سیزن میں پھل اور سبزیاں محفوظ کیں۔ اس نے پورے دن کے کام کے بعد بھوکے رہنے کے بعد وہ کھانا پکایا جو خاندان کے لیے ضروری تھا۔ ڈیزی نے سلائی مشین پر کپڑے بھی بنائے اور ٹھیک کیے۔ اور اب یہی میز کاٹیج ہاؤس میوزیم کے مفت دورے اور سب کے لیے کھلے ہیں۔ لوگوں کی ایک محدود تعداد جو کسی بھی وقت کاٹیج میں داخل ہو سکتی ہے۔ اور یہ کاٹیج جمعرات، جمعہ اور ہفتہ صبح 10:30 بجے سے شام 4 بجے تک عوام کے لیے کھلا رہتا ہے۔ I've got the family portrait just on the side of this front wall here. But before this house was built in 1887, they lived in a slab hut for 14 years. So I'll just show you. It's the house in the middle. So apparently it had a heshy wall. It doesn't have all the walls on now, but they lived in that for 14 years. They came over